الحسن وسيدنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقع چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تمام جہانوں کے لیے رحمت. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور اے رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی رحمت ہوں جس کو اس نے مخلوق کو تحفے کے طور پر دیا ہے. میں مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ ہوں اور اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے. جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ. وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. ناظرین کرام، الحمدللہ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں اس عظیم ترین آقا کا امتی ہوں جن کے سر اقدس پر کائنات کے پالنہار نے رحمت للعالمین ہونے کا تاج سجایا ہے. مجھے فخر ہے ناظرین اس بات پر کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں جو کسی خاص مذہب، کسی خاص قوم، کسی خاص قبیلے، کسی خاص خطے، کسی خاص دور، کسی خاص مخلوق اور کسی خاص جہاں کے لیے نہیں، بلکہ تمام جہانوں اور دنیا و آخرت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. مجھے فخر ہے ناظرین اس بات پر کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتی ہوں جو علم کی شمع کو روشن کرنے اور جہالت کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے بھیجے گئے. مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں جو گردنیں مارنے کے لیے نہیں بلکہ گردنوں کو بچانے کے لیے بھیجے گئے. مجھے فخر ہے ناظرین اس بات پر کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں جو بھٹکے ہوئے انسانوں کا اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے بھیجے گئے. مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے. مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسوں کو ایک دوسرے کے خون کا محافظ بنانے کے لیے بھیجے گئے. مجھے فخر ہے ناظرین اس بات پر کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں جو انتہا پسند اقوام کو اعتدال کا سبق پڑھانے کے لیے بھیجے گئے. مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں جو ذلت کی گھاٹیوں میں پھینکی جانے والی اور زندہ درگور کی جانے والی عورت کو ان گھاٹیوں سے نکال کر عزت کا مقام دینے کے لیے بھیجے گئے. مجھے فخر ہے اس بات پر ناظرین کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں جو نفرت و تعصب میں بکھرے ہوئے انسانوں کو وحدت و محبت کی لڑی میں پیرونے کے لیے بھیجے گئے. مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں جو غلاموں کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرا کر عزتوں کا تاج سجانے کے لیے بھیجے گئے. مجھے فخر ہے ناظرین اس بات پر کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں جو امیر، غریب، کالے، گورے، چھوٹے، بڑے، اعلیٰ اور نچلی ذات کے فرق کو مٹا کر سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کرنے کے لیے بھیجے گئے. مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتی ہوں جو غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں اور بے سہاروں کو سہارا دینے کے لیے بھیجے گئے. مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں جو ظالم کو ظلم سے بچا کر اور مظلوم کی مدد کر کے دونوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. مجھے فخر ہے اس بات پر ناظرین کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں جو طائف میں لہو لہان ہو کر بھی دعا دینے کے لیے ہدایت دینے کے لیے بھیجے گئے. مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں جو انسان تو انسان، جنات، نباتات، یہاں تک کہ جانوروں کے بھی حقوق کے محافظ بنا کر بھیجے گئے. مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں جو اپنے اور اپنے صحابہ
صحابہ کی جان کے دشمنوں کو فتح مکہ کے موقع پر لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر معاف فرمانے کے لیے بھیجے گئے. مجھے فخر ہے اس بات پر ناظرین کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتی ہوں جو انسانوں کو تحت الثری سے اٹھا کر اوج ثریا تک پہنچانے کے لیے بھیجے گئے. مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتی ہوں جو حلال اور حرام کے درمیان ایک لکیر کھینچ کر دنیا کی حقیقت واضح کر کر آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجے گئے. مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتی ہوں جن کی رحمت کا صدقہ زمین والوں میں بھی بٹتا ہے اور آسمان والوں میں بھی بٹتا ہے. مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتی ہوں جن کے صدقے آنے والے عذاب ٹل جایا کرتے ہیں. اور مجھے فخر ہے اس بات پر ناظرین کہ میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتی ہوں کہ جب تک تمام عالمین ہیں تب تک رحمت للعالمین ہے. یعنی اس جہاں میں بھی حضور کی رحمت ہے, بروز محشر میزان پر بھی حضور کی رحمت ہے, حوض کوثر پر بھی حضور کی رحمت ہے, پل صراط پر بھی حضور کی رحمت ہے, جنت میں بھی حضور ہی کی رحمت ہے, اور گناہگار مسلمانوں پر جہنم میں بھی حضور ہی کی رحمت ہے. غرض اگر کسی جگہ کائنات میں سایہ ہے تو رحمت للعالمین کی رحمت ہی کا سایہ ہے. مجھے فخر ہے اس بات پر, اور آپ بھی اس بات پر ناز کیجئے کہ ہم اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر اس کائنات میں بھیجا ہے. آئیے جناب آغاز کرتے ہیں آپ سے. سب سے پہلے موضوع ایسا ہے صاحب کہ آج تو اس موضوع پر بلکہ اس پوری کائنات اسی موضوع کی سمجھ لیجئے کہ دامن کے اندر سموئے ہوئے ہے. اگر کہیے تو اللہ تعالیٰ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا تاج سجایا, ذرا قرآن کے اوراق تھوڑا سے کھول کے بتائیں, تھوڑی احادیث ہمیں پڑھ کے سنائیں. بتائیے صاحب کہ رحمت کا تاج کیسے سجائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ماہ ربیع الاول کی ان ساعتوں میں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر اور حضور جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس خاص وصف پر جو آج آپ نے اپنا سرنامہ کلام پیش کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ان نسبتوں پر فخر کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. اصل فخر یہی ہے. اصل فخر یہی ہے. رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بے شمار فضائل کمالات عطا فرمائے اور معجزات کا مجسمہ بنا کر, بلکہ کثیر معجزات جو اللہ نے انبیاء کو عطا فرمائے اور سارے آپ کی ذات پہ جمع فرما کر پھر ان میں بھی اضافہ فرمایا. یہ تمام مقامات, یہ تمام فضیلتیں اپنے مقام پر, لیکن دو خوبیاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرمائی جو کسی اور کو عطا نہیں فرمائی. ایک خوبی, ایک وصف رحمت للعالمین ہے, سبحان اللہ, اور دوسرا وصف خاتم النبیین ہے. اللہ. یہ دو اوصاف وہ ہیں کہ جو خاص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے. اور کمال یہ ربط نہ ٹوٹے, بس ایک جملہ صرف بیچ میں کہ یہ خاتم النبیین ہونا بھی اصل میں آپ کی رحمت کی نشانی ہے. یہ بھی آپ کی رحمت کی نشانی ہے. جی بالکل. اسی لیے کہ جب دیکھیے کہ رحمت للعالمین کہا گیا, یعنی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا, اور میں اس طرف نہیں جاتا کہ انسانوں میں کون کون ہے جس کے لیے آپ رحمت بن کے کس طرح تشریف لائیں, آگے بات ہوگی انشاءاللہ. اور جو آپ نے بھی ذکر کیا تو خاص میں یہاں پہ رہنا چاہتا ہوں کہ رحمت للعالمین. بتائیے رحمت للعالمین یہ کیا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا. یعنی وہ ایسی رحمت ہے کہ جس کو فقط ہم پڑھ سکتے ہیں, وہ ایسی رحمت ہے جن کا ہم ایک تصور کر سکتے ہیں, لیکن اس کا کما حقہ ادراک ہمیں حاصل ہو جائے, یا اس رحمت للعالمین کا مکمل مفہوم ہم سمجھ پائیں, یا اس کے سارے نظارے ہم دیکھ پائیں, یہ یاد رکھیے کہ دنیا میں تو ممکن نہیں ہے. بیونڈ دی امیجنیشن, بالکل ممکن نہیں ہے. اور میدان محشر میں بھی جو نظارے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہوں گے شفاعت کی صورت میں, وہ بھی جب وہاں دیکھیں گے تو پھر بیان کیا جائے گا. بلکہ یہ کہا گیا کہ جو فضیلت رحمت للعالمین کی ہے وہ جنت میں جب ہم دیکھیں گے تو پھر بتائیں گے, دیکھیں کہ رحمت ہوتی کیا ہے. اچھا ایک بات, الحمدللہ رب العالمین, اللہ اپنے لئے فرماتا ہے میں تمام عالمین کا رب ہوں, اور وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, میں نے اپنے محبوب کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. یہ عالمین سے مراد کیا, ذرا یہ بھی تو ڈیفائن کیجئے صاحب. جی عالمین یہ مثال کے طور پر ہم یوں کہہ لیتے ہیں کہ ایک عالم ارواح ہے جہاں روحیں موجود ہیں. اس وقت تک کوئی انسان وجود میں نہیں آیا, کائنات میں وجود میں نہیں آئی. جب اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہے تو میرے آقا وہاں بھی رحمت للعالمین. جیسے علماء فرماتے ہیں کہ 18,000 کم و بیش عالمین ہیں, 18,000 عالم کے لیے آپ رحمت. اس کے بعد آپ آ جائیے آگے, اگر عالم دنیا میں آپ آ جائیے تب بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رحمت. اور جس پہ اللہ تبارک و تعالی کی تخلیق کا لفظ صادق آتا ہے,
یعنی خالق کائنات جل جلالہ اللہ نے جس شے کو تخلیق فرمایا حضور اس کے لیے رحمت ہے، سبحان اللہ، ہر ایک کے لیے رحمت ہے، اور اس کی رحمت اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جو حضور کی صورت میں ہمیں نصیب ہوئی ہے، اب وہی رحمت ہمیں پوری کائنات میں طرف نظر آتی ہے۔ اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نام مبارک، اسماء مبارکہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 2 اسماء اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائے، اور یہ آیت مبارکہ جو میں پڑھنے لگا ہوں یہ حضور کی نعت بھی ہے اور تعریف میں مبالغے کی انتہا بھی ہے۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سبحان اللہ، رؤوف الرحیم، یہاں پہ رحیم کا لفظ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ اپنا اسم مبارک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ ہم ہر سورت کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمان اور رحیم کا تذکرہ کرتے ہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صفت رحیم اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے، اور یہ صفت رحیم جو ہے خاص ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخصوص فرمائی، یہ حضور کی ذات مبارکہ سے ایمان والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ مزید ہم آگے چلیں تو رحمت کا معاملہ کیا ہے؟ یہ راحہ اور میم سے مرکب ہے، جس کو رحم کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی مہربانی کے بھی آ جاتے ہیں، شفقت کے بھی آ جاتے ہیں، احسان کے بھی آ جاتے ہیں، بخشش کے بھی آ جاتے ہیں، کرم کے بھی آ جاتے ہیں، سخاوت کے بھی آ جاتے ہیں، فیاضی کے بھی آ جاتے ہیں۔ بلکہ اگر میں پورے گفتگو کو سمیٹ دوں تو جتنی خیر ہے وہ سب کی سب رحمت ہے، سبحان اللہ۔ اسی لیے اس رحم کو آغوش مادر رحم بھی کہا جاتا ہے، کہ ماں کی وہ آغوش کہ بچے کو اسے اپنے شکم میں رکھا اور اس کے بعد اپنی گود میں رکھا اس کو، تو جو ماں کی شفقت اور محبت کا اظہار یہاں بیان فرمایا گیا کہ یہ تو ایک نظارہ ہے کہ ماں اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے باعث رحمت و شفقت ہے۔ حضور جان رحمت تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین۔ اسی لیے مزید آپ یہ دیکھیے گا کہ مسلمانوں پر تو ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ٹل گیا دنیاوی اعتبار سے، لیکن کفار پر رحمت کس طرح سے ہوگا؟ میرے آقا علیہ السلام کہ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ جب تک آپ تشریف فرمائے اللہ ان پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ وہ کہا گیا کہ ہر زمانے کی آپ رحمت ہے، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے۔ اتنا حسین موضوع ہے، ظاہر ہے یہ پروگرام بھی میرے حضور کا ہے، یہ تذکرہ بھی میرے حضور کا ہے، ہم سب میرے حضور کے بعد۔ اچھا، سرکار علیہ السلام کی آمد اور سرکار علیہ السلام کی جو کردار و شخصیت ہے خاص طور پہ اس وقت کے معاشرے میں جو ظاہر عقل کی بنیاد پہ لوگوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، تھوڑا سی بتائیے کہ بنی نوع انسانوں کے لیے خاص طور پہ وہ جو معاشرے کی اس وقت جو صورتحال تھی عرب کی، مفتی صاحب، مطلب ایک اسفل السافلین کی کالی گھاٹیوں میں جو ہے وہ انسان، بلکہ انسان کے آدمی گرے ہوئے تھے، وہاں سے آپ نے نکال کر پہلے تو انسانیت کے پیڈسٹل پہ بٹھایا، پھر شرف عطا کیا ان کو۔ بتائیے کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ امام العاشقین امام احمد رضا خان رحمہ اللہ اس موقع پر فرماتے ہیں کہ عالم کہا جاتا ہے ما سوی اللہ کو، جس میں انبیاء بھی شامل اور ملائکہ بھی شامل، تو نبی کریم کا رحمت ہونا انبیاء کے حق میں بھی ہے اور فرشتوں کے حق میں بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو جو اللہ نے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا، وہ ازل سے لے کر ابد تک زمین و آسمان میں چھوٹی نعمت ہو یا بڑی نعمت ہو، جو بھی نعمت جسے مل رہی ہے یا ملے گی، وہ سرکار کے رحمت للعالمین ہونے کا صدقہ۔ اللہ، اب ان جملوں کی روشنی میں آج ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ ہمیں جو کچھ عطا ہو رہا ہے وہ در مصطفیٰ سے عطا ہو رہا ہے۔ اب جو آپ کا سوال ہے، اگر اسے ہم ابتدا سے شروع کریں تو ابتدا سے مراد ہوگا کائنات کا بننا، تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا رحمت للعالمین ہونا یوں ہے کہ اللہ نے خلق کائنات اپنے محبوب کی وجہ سے فرمایا، تو اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے باعث تخلیق کائنات یا وجہ تخلیق کائنات۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاردت ان اعرف، تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ مجھے جانا جائے، فخلقت محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق فرمایا، تخلیق فرمایا۔ اب جہاں تک یہ بات ہے کہ جس زمانہ ظاہری میں نبی کریم کی بعثت مبارکہ ہوئی، تو آپ ان حالات میں کس طرح رحمت بن کر تشریف لائے۔
اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں احاطہ کرنا ہوگا دور جاہلیت کا. میں پوائنٹرز کی صورت میں ذکر کرتا ہوں. زمانہ جاہلیت یعنی وہ زمانہ جہاں پر جہالت کا بول بالا تھا, ٹھیک, وہ زمانہ جہاں پر شراب نوشی عام تھی, ٹھیک, وہ زمانہ جہاں پر بیواؤں کو دوبارہ شادی کرنے کا حق نہیں دیا جاتا تھا, وہ زمانہ جہاں پر بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, وہ زمانہ جو اخلاقی اعتبار سے انتہائی تنزلی کا زمانہ تھا, یعنی تمام فسادات موجود تھے اور اللہ نے اپنا محبوب بھیج دیا. کچھ تو خون کا بازار گرم تھا, کچھ تو خون کا بازار گھوڑے گرم آگے تھا, بڑھانے پہ جھگڑا, پانی پلانے پہ جھگڑا. اب اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا. نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم جب رحمت بن کر تشریف لائے تو آپ نے اس معاشرے میں 40 برس تک سب سے پہلے اپنا کردار لوگوں کے سامنے رکھا. سبحان اللہ. اور پوچھا گیا کہ آپ معجزہ پیش فرمائے تو آپ نے فرمایا کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی, میں اپنی عمر کا ایک حصہ تمہارے درمیان ٹھہرا رہا. افلا تعقلون, کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ میری جو زندگی تمہارے سامنے گزری ہے یہی میری نبوت کی دلیل ہے کہ وہ زمانہ کہ جہاں پر پانی کی طرح شراب پی جا رہی ہے, نبی کریم نے 25 برس تک نکاح نہیں فرمایا. اللہ جنید بھائی 25 برس تک, اللہ. اور 25 برس اس زمانے میں گزرے جہاں پر تمام فسادات موجود ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا عالم یہ ہے کہ آپ جیسا کردار, آپ جیسے اخلاق, آپ جیسے اوصاف, آپ جیسی صفات کسی اور کی ذات میں نظر نہیں. تو پہلے مثال پیش فرمائی کہ دیکھو 25 برس میں اسی زمانے میں رہا, بغیر نکاح کے رہا, یہ ہوتا ہے کردار. پھر اس کے بعد تم بیواؤں کو شادی نہیں کرنے دیتے. میں 25 برس کی عمر میں 40 برس کی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو کہ بیوہ ہو چکی تھی نکاح فرماتے ہیں. اللہ, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک تھا. اس زمانے میں غریبوں اور یتیموں کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہ ہوتا تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انگلی پکڑ کے اپنے ساتھ عیدگاہ تشریف لے جاتے ہیں. جس زمانے میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچیوں کو رحمت قرار دیتے ہیں. جس زمانے میں بھوکوں کو بھگایا جا رہا ہے, نبی کریم اپنے مبارک ہاتھوں سے انہیں کھانا کھلا رہے ہیں. اور یہ وہ چیز تھی کہ جس نے اسلام کے پیغام کو آفاق میں پھیلا دیا. کمال یہ مفتی صاحب قطع کلام کی معذرت, جو خون کے پیاسے تھے, خون کے پیاسے تھے, مطلب جو خون کی قربانی دے رہے ہیں, وہ خون کی قربانی دے رہے ہیں. یعنی وہ قوم جو جہالت کے عمیق گڑھوں میں گر رہی تھی, اور وہ زمانہ کہ جب انسانیت سسک کر دم توڑ رہی تھی, اور وہ زمانہ کہ جب مکہ المکرمہ میں عین خانہ کعبہ میں بتوں کو پوجا جا رہا تھا, رحمت للعالمین تشریف لائے. اور جب آپ تشریف لائے تو آپ نے اس زمانے کے اندر جہاں پر بتوں کو خانہ کعبہ میں پوجا جا رہا تھا, آپ نے مکہ المکرمہ کو ام القری بنا دیا. آپ نے یثرب کو مدینہ المنورہ بنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کے پیاسوں کو آپس میں شیر و شکر بنا کر رحماء بینہم کی عملی تعبیر بنا دیا. تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا تمام انسانوں کے لیے نافع ہوا, جہلا کے لیے نافع ہوا, عورتوں کے لیے نافع ہوا, مردوں کے لیے نافع ہوا, بچوں کے لیے نافع ہوا, یتیموں کے لیے نافع ہوا, بیواؤں کے لیے نافع ہوا, اور وہ نفع ختم نہ ہوا, آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے. آئیے آغاز کرتے ہیں. ذرا یہ بتائیے مفتی صاحب کہ جنات کے لیے, نباتات کے لیے, حیوانات کے لیے میرے سرکار تو رحمت ہی رحمت ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین کے جو نظارے ہیں, میں یہاں آپ کے جواب کی طرف آنے سے قبل صرف ایک ہلکا سا جائزہ لیتا ہوں اپنے معاملات کا. ٹھیک, یعنی ہم حضور کی رحمت للعالمین کا شکریہ ادا کیوں نہ کریں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں غلامی سے نجات عطا فرمائی ہے, ورنہ آج ہم بھی کسی نہ کسی کے غلام ہوتے. تو انسانوں کو غلامی سے نجات دینا یہ ضروری ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کریں کہ آپ کا شکریہ, آپ نے ہمیں غلامی سے نجات عطا فرمائی. ہم حضور کی ولادت کے اس مہینے میں حضور کی آمد کا جشن شریعت کے مطابق منائیں. میری مائیں, میری بہنیں, کہ جس معاشرے میں عورت کی عزت نہ تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کی صورت میں عزت دی, بہن کی صورت میں عزت دی, بیٹی کی صورت میں عزت دی, اور پھر پڑوسیوں کو عزت دی. یہ سارے معاملات. اچھا, اب آئیے اس جانب کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جمادات, حیوانات اور ان تمام چیزوں کے لیے رحمت, اور جنات پر خاص جنات خاص طور پہ.
آپ دیکھیں کہ جنات کے ایک وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تھا، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور آج بھی مسجد جن وہاں پر موجود ہے جہاں پر وہ آ کر کے اسلام قبول کیا تھا، پھر سورہ جن جو ہے وہاں پہ اس کا نزول ہوا۔ انہوں نے آ کر حضور سے عرض کیا تھا حضور ہماری غذا کا انتظام بھی فرمائیے، جب ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم نے اسلام قبول کر لیا، غذا کا انتظام بھی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں ہڈی فرمایا کہ جب تم ہڈی کے پاس جاؤ گے تو اس پر تمہیں گوشت ملے گا، اس لیے کہا گیا کہ ہڈی اگر بسم اللہ پڑھ کر رکھی جائے گی تو مسلمان جن آئے گا اس سے وہی استفادہ کرے گا، اور یہ بھی کہا گیا کہ تھوڑا بہت اس میں گوشت چھوڑ دیا جائے تاکہ تمہارے بھائیوں کے لیے جو ہے غذا کا اور خوراک کا معاملہ ہو جائے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ ان کے لیے غذا کا حضور نے انتظام فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ہرنی کا واقعہ ابھی آپ نے بیان فرمایا، اسی طرح آپ دیکھیے کتنے ایسے واقعات ہیں جہاں اونٹوں نے آ کر حضور کی خدمت میں اپنی عرضی پیش کی ہے کہ ہم جوان تھے تو ہم پر بوجھ بھی ڈالا جاتا تھا اور ہمیں کھانا بھی اچھا دیا جاتا تھا، لیکن اب ہم بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو اب ہمارے ساتھ یہ ظلم کا معاملہ کیا جاتا ہے اور ہمیں ذبح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کو بھی باقاعدہ سنا اور ان کے جو مالکان تھے ان سے کہا کہ نہیں ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کرو کیونکہ یہ اپنی جوانی کے وقت میں تمہارے بہت زیادہ کام آئے ہیں۔ اسی طرح بھی دیکھیے کہ میں یہاں اس بات کو عرض کروں جو خاص طور پر میں پڑھ رہا تھا تو واقعہ سامنے آیا، اور حضور کی ختم نبوت سے میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم ریلیٹ کرتے ہوئے آگے بڑھیں پھر اگلے موضوع کی طرف۔ دیکھیے غزوہ خیبر ہے، ایک دراز گوش حضور کی خدمت میں آیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسے اپنا سر رکھا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ پر سواری کریں، اور حضور مجھے معلوم ہے آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، سبحان اللہ، اور میں اپنی نسل کا آخری گدھا ہوں، آخری دراز گوش ہوں، یعنی اس کا علم اتنا کہ وہ جانتے ہیں میں آخری، اور یہ بھی جانتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب جسے ختم نبوت سمجھ میں نہیں آتی وہ اس سے بھی بدتر ہو گیا، اللہ 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 اللہ، وہ جس کو ختم نبوت سمجھ میں نہیں آتی وہ اس سے بھی بدتر ہو گیا۔ کہا حضور آپ کو پتہ ہے میں آپ کے لیے بڑی تکلیفیں برداشت کرتا تھا۔ حضور نے فرمایا کیسے؟ کہا میرا آقا مجھ پر سوار ہونے کی کوشش کرتا تھا لیکن میں جو ہے نہیں سوار ہوتا، وہ مجھے ڈنڈے مارتا تھا، لیکن حضور میں صرف آپ کے لیے اس مار کو برداشت کرتا تھا، آپ کی خدمت میں آ گیا ہوں۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا نام یعفور رکھ دیا، اور آج لوگ محبت سے یعفور اپنا نام رکھتے ہیں۔ کمال یہ کہ سرکار علیہ السلام کے فراق میں پھر وہ جی نہیں سکے تھے، وہ کنویں میں اسے کود کر۔ اچھا ایک اور بات آپ دیکھیے، خاص طور دو باتوں پہ، ایک وہ جو واقعہ ہے وہ ذرا وہی پرندوں والا بھی بیان کیجئے گا کہ وہ جو بچوں کو قید کر لیا تھا اور وہ ان کی ماں جو ہے آگے سرکار علیہ السلام کی گرد عرضی، اور دوسرا آپ یہ دیکھیے کہ جو کوڈ آف کنڈکٹ جنگوں کا دیا سرکار علیہ السلام نے، اس میں خاص طور پہ کیا قربان جائیے کہ نباتات کے لیے کہ کوئی پیڑ پودا جو ہے وہ کاٹا نہیں جائے گا، اس سے بڑی رحمت اور کیا ہوگی صاحب؟ ہمارے کہا جاتا ہے محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی تحدید فرمایا سب جائز نہیں ہے، کچھ چیزیں کہ جن سے بچنا ہے، یعنی مقابلہ اسی سے ہوگا جو آپ کے مقابلے پہ آ گیا۔ ٹھیک ہے، عورتوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، نمبر ایک، نمبر دو آبادیوں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا، ٹھیک ہے، درختوں کو جو ہے مطلب نہیں کاٹا جائے گا، کھیتوں کو ویران نہیں کیا جائے گا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات جنگ کے بارے میں، جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ بمباری کر دی جائے، بستیوں کو، بچوں کو، مدرسوں کو، آبادیوں کو، بازاروں کو، ہر چیز کو نیست و نابود کر دیا جائے، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اسلام کی تعلیمات ہمیں دی ہے کہ جو جنگ کرنے آ جائے، یہاں تک فرمایا جنگ کرنے آیا تھا، اب اس نے اچانک اس کا دل تبدیل ہوا، اسے تلوار اپنی زمین پر رکھ دی اور کہا کہ میں جنگ نہیں کرنا چاہتا، فرمایا اب اس کو مارنا نہیں ہے، معاف کر دو، اس کو معاف کر دینا ہے۔ نہ صرف یہ کہا کہ کوئی بوڑھا ہے اس کو بھی جو ہے مطلب آپ نے جو ہے وہ اس پر کوئی بدلہ نہیں لینا، اس کو نہیں کرنا معاملہ۔ منصب نبوت اور منصب رسالت کے ساتھ حضور کا یہ معاملہ، لیکن اس کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گفتگو، حضور کا کردار، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تبسم فرمانا اور خوش طبعی فرمانا صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ، یہ بھی رحمت اللہ علیہ اعلیٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دو تین اشعار میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ مضمون پورا سمٹے۔ فرماتے ہیں اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، ہاں ہاں یہی کرتی ہے چڑیاں فریاد۔ ابھی آپ نے واقعی کی طرف اشارہ کیا تھا، یہی کرتی ہے چڑیاں فریاد، ہاں یہیں پہ چاہتی ہے ہرنی داد، جو ذکر کیا آپ نے، ہاں یہی کرتی ہے چڑیاں فریاد، ہاں یہی چاہتی ہے ہرنی داد، اسی در پر شترانے ناشاد گلہ رنج و عنا کرتے ہیں۔ اچھا اب آخر میں جو بات ہے وہ اس وقت غیر مسلموں کے لیے خاص طور پہ سمجھنے کی ہے، دی ہنڈریڈز میں مائیکل ہارٹ جب وہ ظاہر، اچھا یہ پیمانہ بھی نہیں ہے، میں ذرا حاشیہ لگا کے بات کروں، میرے نزدیک بالکل پیمانہ نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے دنیا کی 100 ممتاز شخصیات کو جب وہ لکھتا ہے تو کہتا ہے مجھ سے لوگ پوچھیں گے کہ میں نے کیوں ٹاپ آف دا لائن جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، تو میں پھر بتاؤں گا کہ جو دنیا اور مطلب دین اور دنیا میں بیک وقت ان سے زیادہ کامیاب و کامران کوئی نہیں ہے۔
اچھا، دنیا کی 100 ممتاز شخصیات پہ سر فہرست اس نے رکھا، غیر مسلم معتقد. مجھے وہ کنور مہندر سنگھ بیدی کے وہ مصرے یاد آ گئے کہ ہم کسی دین سے ہو قائل کردار تو ہیں، ہم ثنا خان شہ حیدر کرار تو ہیں، نام لیوا ہیں محمد کے پرستار تو ہیں، یعنی مجبور پے احمد مختار تو ہیں. عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. تو میرے سرکار تو سب کے ہیں صاحب، ذرا بتائیے کہ غیر مسلموں پر رحمت کیسے ہے؟ بہت ہی اہم سوال ہے، اور جنید بھائی میں اپنے ناظرین کو مخاطب کر کے صرف ایک بات یہ کہتا ہوں کہ یہ کہاوت کا استعمال انہوں نے یقیناً کیا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہاوت نہ صرف سنی ہوگی بلکہ آج دنیا کے طول و عرض میں اس کو استعمال ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا. اور وہ کیا ہے کہ کیا محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے؟ حضرت مفتی صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا. اب یہ سوال میں ناظرین سے کرتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے، محبت اور جنگ میں کیا سب کچھ جائز ہے؟ آئیے اس سوال کا اگر ہم نے جواب تلاش کرنا ہے اور غیروں کے ساتھ حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا سلوک فرمایا جس میں غیر مسلمین بھی شامل ہیں، تو آئیے میں آپ تمام کو 2 ہجری کے اندر میدان بدر میں لے کے جاتا ہوں. آپ یہ دیکھیے کہ موقع کیا ہے کہ حضور نے دعوت حق کا پیغام دیا، ہر طرف سے رکاوٹ، ہر طرف سے یعنی دشمنی، ہر طرف سے عداوت، ہر راستہ روکا، حتیٰ کہ آپ نے معاشرتی مقاطعہ، سوشل بائیکاٹ کیا، انفورسڈ مائگریشن کے اوپر مجبور کیا، حبشہ بھی گئے. اس کے بعد 2 ہجری کے اندر جب مدینہ المنورہ میں آپ تشریف لے آئے مسلمانوں کے ساتھ، یعنی علیحدہ علیحدہ ہو گئے، اس کے باوجود بھی جب دشمن نے جنگ مسلط کی تو جنگ میں جب شکست ہوئی تو ان تمام سرداروں کی لاشیں میدان میں پڑے ہوئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لاشوں کو ویسا نہ چھوڑا، اس لیے نہ چھوڑا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میدان سے باہر نکلیں تو جانور اور پرندے ان کی لاشوں کو نوچ کھائیں. آپ نے ان کی لاشوں کو بحفاظت گڑھوں میں منتقل کیا اور پھر مزید حفاظت کے لیے اس پر مٹی ڈال دی. جنید بھائی جملہ مجھے کہنے دیں، آپ نے ایک بات ایسی چھیڑ دی، جملہ مجھے کہنے دیں. یہ جو سرکار علیہ السلام کی رحمت غیر مسلموں پہ نظر آ رہی ہے، اس میں ایک اور بات بھی ہوئی کہ امیہ بن خلف جو ہے وہ ملعون جو تھا. دیکھیے قدرت کا نظام، یہاں ناموس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئی. ذرا یہ جملہ جانا چاہیے. یہ سرکار نے سب کو گڑھوں میں ڈالا. امیہ بن خلف چونکہ بہت موٹا تھا تو اس کے جسم جو ہے پھٹ گیا تھا. یہ وہی امیہ بن خلف تھا جس نے یار غار یار مزار کے جسم اتھر پر کھڑے ہو کر جو ہے وہ کودنا شروع کیا تھا، یہاں تک کہ آپ جو ہے وہ پھول گئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ناموس صدیق اکبر کا بھی بدلہ لیا ہے. اب بتائیں آپ نے بہت شکریہ، بہت اچھا اضافہ فرمایا کہ اب آپ بتائیں. اب میں دنیا سے پوچھتا ہوں کہ تمہیں مسلمانوں پر، اسلام پر الزام لگاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کیا تاریخی حقائق تمہارے سامنے موجود نہیں ہیں؟ یہی ہے نبی رحمت جن کی دعوت ہم کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ تم ہمارے کرداروں سے ہمیں جانچو، ہم یہ کہتے ہیں ہمارے نبی رحمت کے کردار کو دیکھو اور پھر بتاؤ کہ ہم کس کی دعوت کی کرتے ہیں. ریپیٹ کیجئے اس بات کو کہ کسی مسلمان کے کردار سے اسلام کو مت دیکھو، نبی رحمت کے کردار سے. بالکل، اور وہی ہماری دعوت ہے اور اسی کا پیغام ہم دنیا تک پہنچاتے ہیں. اب آپ پھر دوبارہ دیکھیے، کیا محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے؟ یہی آواز جب مسلمان فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے تو ایک طرف سے آواز آئی آج تو جنگ کا دن ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یوم الرحمہ، آج جنگ کا دن نہیں ہے، آج تو رحمت کا دن ہے، یوم المرحمہ. بالکل. اور اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ تمام پیمانے ایک طرف رکھ دیے اور فرمایا مسلمانوں سے کہ بدلہ ہو سکتا ہے، انصاف ہو سکتا ہے، لیکن اہم بات کیا ہے؟ اہم بات یہ ہے کہ میرے دین کی طرف کا پیغام کیا ہے؟ عفو و درگزر. آخر میں ایک حدیث مبارکہ ضرور نقل کروں گا، صرف مختصراً. جنید بھائی، حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی غیر مسلم کسی غیر مسلم پر ظلم کرتا ہے یا اس کا حق غصب کرتا ہے یا اس کی استطاعت کے مطابق اس سے زیادہ اس کو تکلیف دیتا ہے یا اس کی مرضی کے بغیر اس کے اوپر کوئی چیز مسلط کرتا
کرتا ہے تم یاد رکھو میں اس کے بہاف کے اوپر تم سے اس کا حق لوں گا. یعنی حضور اکرم صلی غیر اللہ مسلموں کے لیے یہ رحمت ہے کہ کل بروز محشر سرکار علیہ السلام ان کے وکیل بن کے کھڑے ہوں گے اللہ کی بارگاہ. اور یہاں پر بھی انہوں نے بتایا کہ میں وکیل بنوں گا. تو المختصر یہ کہ حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ظاہری طور پر اس دنیا میں تھے تو رحمت, جب اپنی تعلیمات چھوڑی تو رحمت, اپنے سلوک کے ساتھ پوری دنیا کو ایک وحدت میں جوڑ گئے, یہ ہے محبت. سبحان اللہ. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا, آپ تشریف لیں. کتاب الشفا رحمت الہی کے حصول کا وظیفہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے. حضرت ابو طالب علیہ السلام کا قول مبارک کہ آئے میرے بھتیجے, آپ کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور آپ ہی تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ, غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ, وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں, حشر کے سب کے کام آئیں گے, حشر کے دن بھی وہ سب کے کام آئیں گے. کون ہے جس نے ان کو پکارا نہیں, غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ, غمزدوں کیا گھڑی ہوگی محشر میں سب انبیاء امتوں کو نہ دیں گے کوئی آسرا. کیا گھڑی ہوگی محشر میں سب انبیاء امتوں کو نہ دیں گے کوئی آسرا. ہوگی سب کی زبان پر یہی ایک صدا, ہوگی سب کی زبان پر یہی ایک صدا, مصطفیٰ کے کوئی چارہ نہیں, غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ, وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں. شاہد جس پہ ہوا ہے کلام مصطفیٰ کی رضا ہے, رضائے خدا, اپنے محبوب سے حق نے فرما دیا, اپنے محبوب سے حق نے فرما دیا, جو تمہارا اور بے کسو بے امان بے بسو ناتوا خستہ تر بے بدر تشنا لبنی مجھا بے
تشنہ لب نیم جان دامن مصطفیٰ سب کی جائے پناہ دامن مصطفیٰ سب کی جائے پناہ دوسرا اور کوئی سہارا نہیں غمزدوں کے نعت سرکار کی دل سے نکلے صدا نعت سرکار کی دل سے نکلے صدا سننے والا بھی ہو جان و دل سے فدا سارا منظر ظہوری ہے مہکا ہوا سارا منظر ظہوری ہے مہکا ہوا ایسا دلکش کوئی نظارہ نہیں غمزدوں کے لیے رحمت مصطفیٰ وہ سمندر جس کا کنارہ